السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ایمان کی کمزوری کے اسباب اور اس کا علاج. الحمدللہ ہم سب ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہی ہمیں سب سے پہلے اللہ کا نام اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا. پھر بڑے ہو کر ہم نے شعوری طور پر یہ کلمہ پڑھا. ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود، دل سے ماننے کے باوجود، زبان سے اقرار کرنے کے باوجود ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، اور عمل میں بھی فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. کبھی عمل بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی عمل بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے اور فکر بھی ہونے لگتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر نفاق کا شک ہونے لگتا ہے اور ڈر آنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے ہیں. ہم سب ان کیفیات سے بار بار گزرتے ہیں اور ان کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے کہ ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں محسوس ہو رہی، یا ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہو رہی. اور یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہمارے عمل کے بدلنے سے. ایمان زیادہ ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے تو عمل بھی کم ہونے لگتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ایمان کی کمزوری کے اسباب کو اچھی طرح جانیں اور ان کا علاج بھی کرتے رہیں.
تاکہ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو ہم فوری طور پر فکر کریں اور اس کے علاج کی کوشش کریں, اس کمزوری کو دور کریں. اب دیکھیں کہ ہمارے جسم میں بھی بعض اوقات بیماری کی وجہ سے, بعض اوقات عمر کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں. ہماری نگاہ کمزور ہو جاتی ہے, سننے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے, ہمارے چلنے پھرنے کی قوتیں اور باقی چیزیں کمزور ہونے لگتی ہیں, ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے. ایسے میں ہم بیٹھ نہیں رہتے, کیا کرتے ہیں؟ اگر نگاہ کمزور ہو تو گلاسز لگاتے ہیں. اسی طرح اگر سننے میں کمی بیشی ہو تو آلہ سماعت لگاتے ہیں, ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں. اسی طرح باقی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں. اگر جسمانی طور پر کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو ہم طاقت کی دوائیاں لیتے ہیں, اچھی غذا لیتے ہیں, ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر طاقت رہے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. لیکن ایمان کی کمزوری کے بارے میں بہت کم لوگوں کو فکر ہوتا ہے اور بہت کم لوگ اس کا علاج جانتے ہیں, یا پھر یہ کہ علاج جانتے بھی ہیں تو کرتے نہیں. تو ایسے میں آئیے آج ہم سب مل کر اس ایمان کی کمزوری کے اسباب کو بھی جانیں, ان کے علاج کو بھی جانیں اور علاج کریں بھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان ہے کیا. ایمان کی بہترین ڈیفینیشن ہمیں حدیث جبریل میں ملتی ہے. جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک طالب علم کی طرح آپ سے کچھ سوالات کیے, ان میں سے ایک سوال تھا کہ مل ایمان, ایمان کیا ہے. قال, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحیاة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والمیزان وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ. یہ مسند احمد کی روایت ہے. صحیح مسلم, بخاری وغیرہ میں بھی اس حدیث کا ذکر آتا ہے اور اس میں کچھ الفاظ تھوڑے سے مختصر ہیں. اس ڈیفینیشن کو جو تفصیلاً ہے اس وقت آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پر, یوم آخرت پر, ملائکہ پر, کتابوں پر, نبیوں پر, موت پر اور موت کے بعد کی زندگی پر, جنت اور جہنم, حساب اور میزان اور ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھنا. یعنی ایمان اس چیز کا نام ہے کہ سب چیزوں پر ہمارا پورا پورا یقین ہو. الحمدللہ ہم ان میں سے ہر ایک چیز کو مانتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں ہر وقت ہمارے دل میں حاضر رہیں. ہمارے کانشیس میں بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم کانشیس میں چلی جاتی ہے اور ہم شعوری طور پر پھر بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, ذہن میں لاتے ہیں, سوچتے ہیں, احساس کرتے ہیں, اور ایسا کرتے رہنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ایمان دل میں ایک بیج کی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ اندر آتا ہے اور اس کو اچھا دل میسر آتا ہے اور اس کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے, اندرونی اور بیرونی اسباب موافق ہوتے ہیں, تو اس کا پودا بھی عمدہ ہوتا ہے, جڑیں خوب مضبوط ہوتی ہیں اور اس کو پھل پھول بھی لگتے ہیں. لیکن اگر ہمارا دل درست نہ ہو, اس کے اندر کچھ کمی بیشی, تو ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. یعنی کپڑا پہننے سے, اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ اگر نہ بھی پہنے صرف کہیں رکھا ہوا ہی ہو تو بھی پرانا ہو جاتا ہے. سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا ہے. ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث آئی ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایمان کی تجدید یعنی ایمان کو نیا کرنے تازہ کرنے کی دعا کہ اللہ تو اسے ہمارے دلوں میں تازہ کر دے, اس کو نیا کر دے. کیونکہ ہر نئی چیز, ہر جدید چیز, اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, وہ محسوس ہوتی ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے تو خود دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. عربی زبان میں دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. قلب ہے قلب, اور قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو. قلب یقلب تقلیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما سمی القلب من تقلبه, کہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے, ایک حال پہ نہیں رہتا, یعنی مسلسل حرکت میں رہتا ہے. اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں, معروف ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی, ہمارے کان نہیں سنتے, ہمارے جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھہر جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. لیکن قلب جس روز سے کام کر رہا ہے آج تک وہ کبھی سویا نہیں, وہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے. اگر وہ چند لمحے کے لیے بھی اپنا کام کرنا بند ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو دل مسلسل حرکت میں رہتا ہے, مسلسل پورے جسم کو خون پمپ کرتا رہتا ہے, یعنی اس میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. جس طرح دل کے اندر پایا جانے والا خون ہماری غذا اور ماحول سے مراد جس طرح کی ہم آکسیجن وغیرہ لیتے ہیں, جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں, اس سے اس پر اثر پڑتا ہے. اور اگر خون گندا ہوتا ہے وہ بھی جسم کے اندر اسی طرح کے اثرات رکھتا ہے. اسی طرح دل کی حالت اگر اچھی نہ ہو تو لازماً اس کا اثر ایمان پر بھی پڑتا ہے, اور ایمان کمزور ہو تو دل پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کی جڑ میں پڑا ہوا ہے اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے. ہوا اس پر کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے. یا پتے کو آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے درخت سے پتا گر جاتا ہے, ہوا چلے تو کیا ہوتا ہے, ایک جھونکا آتا ہے تو پتے کو ایک طرف پلٹ دیتا ہے, دوسری طرف جھونکا آتا ہے تو پتا واپس کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح پر بھی الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بات یقینی ہے کہ ہمارا دل ایک حال میں نہیں رہتا, مسلسل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں, کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں, کبھی ہم خوفزدہ ہوتے ہیں, کبھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں بھی بہہ رہی ہوتی ہیں, اور کبھی بڑی سے بڑی بات سن کر ہم بھی بالکل بے حس بیٹھے رہتے ہیں اور ہم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اس کیفیت کو سب جانتے ہیں, سب پر یہ گزرتی ہے, سب محسوس کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اسباب یا ریزنز دو طرح کے ہیں, کچھ اندرونی ہیں اور کچھ بیرونی ہیں. کچھ وجوہات ہمارے اپنے اندر ہیں اور کچھ باہر سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اندر کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. سورۃ الحدید آیت نمبر 16. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ بات کی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو اللہ نے حق میں سے اتارا ہے وہ انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو دل کی حالت بدلتی ہے, دل کے اندر ایک خشوع آتا ہے, دل کے اندر ایک لرزہ آتا ہے, دل کی کیفیت اور حالت بدلتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی نہیں بدلتی. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے آنے کے بعد بھی ایک ایسی کیفیت آتی ہے, خاص طور پر جب بہت دن تک علم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رہے,
ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. ایک لمبا عرصہ گزر گیا، نہ کوئی پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے، نہ کسی ذکر کی مجلس سے، نہ اہل علم سے، نہ صحبت صالحین سے، انسان اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے. تو اگرچہ اس کے پاس علم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معلم قرآن رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ساری معلومات ہو. جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سب پتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. ہاں واقعی وہ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے، لیکن ان کا علم پرانا ہو چکا ہے، ان کا علم ٹھہر چکا ہے، اس پر ایک طویل مدت گزر گئی ہے. تو وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ علم سے دوری، علم کی مجلسوں سے دوری بڑے سے بڑے عالم کا بھی دل سخت کر دیتی. کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ختم کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے، حافظ بن گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیا ہے، ساری تفسیر کے ٹیسٹ پاس کر لیے ہیں، اور اب تو ہر چیز پتہ چل گئی، اب کیا ضرورت ہے. نہیں، یہ اللہ کی کتاب وما نزل من الحق، اللہ نے حق میں سے جو نازل کیا ہے اس کو مسلسل تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. علم کی مثال پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بارش کتنی حسین لگتی ہے، اور جو تازی تازی مٹی پہ پڑتی ہے تو اس مٹی کی خوشبو آپ نے دیکھی ہوگی کتنی اچھی ہوتی ہے. بہت دن کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو مٹی سے بہت ہی سونی سی خوشبو آتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں آتی، اور آپ اس سے بہت ہی لطف اٹھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ بارش ہو جاتی، پانی ٹھہر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹھہرا ہوا پانی اس پر مچھر وغیرہ پلنے لگتے ہیں، کیچڑ سا بننے لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے اسی پانی میں، ہے وہ بھی بارش کا پانی، لیکن جب آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس کے اندر سے مٹی کی ویسی خوشبو آتی ہے جیسے تازی بارش کی آتی؟ ہرگز نہیں. وہ سڑے ہوئے پانی کی بو آ رہی ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے، وہ بہہ نہیں رہا، کیونکہ پانی جب چلتا رہتا ہے، بارش تھوڑی تھوڑی بھی برستی رہتی ہے تو اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور وہ ایک فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ کے شہر میں ہر روز صبح کے وقت تھوڑی سی پھوار پڑ جایا کرے، ہلکی پھلکی بارش ہو جایا کرے، تو دن بھر آپ کا موڈ کیسا ہوگا، آپ کا دل کیسا ہوگا، آپ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ خوشگوار، آپ بہت ایکٹیو اور چست محسوس کریں گے. لیکن یہی بارش برسات کے موسم میں سستی، بیزاری، تھکاوٹ اور گھبراہٹ کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اس طریقے پر برستی اور اس طرح پانی ٹھہر جاتا ہے تو چیزوں کے اندر رچ بس جاتا ہے کہ اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو بہر ہی اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت گویا آپ کے اوپر ایک بارش کی پھوار پڑی، اور آپ کا دل رات بھر سونے کے بعد جب صبح جاگا اور قرآن کی غذا اس کو ملی، اور آپ نے پڑھا، پڑھایا، ذکر کیا، جو یاد کر چکے ہیں اس کو دہرایا، تو آپ یقین مانیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کا دل بے چین رہے، یا آپ کے اندر بے حسی آئے، یا آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو کہ آپ اچھے کاموں کی بجائے برے کاموں کی طرف لگتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ ایسی ڈوز ملتی ہے انسان کو کہ جس سے انسان باقی دن کے لیے اور باقی وقت کے لیے تر و تازہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت صبح میں بہت کچھ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو صبح صبح باقی کام کاج ختم کر کے کسی نہ کسی حلقے کو جوائن کریں، لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کے دل کی حالت نہ بدلے. کیسا بھی غم ہو، کیسا بھی خوف ہو، کیسے بھی دکھ اور تکلیف ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، لیکن اگر دن کا ایک حصہ آپ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزارتے ہیں، اس سے یقیناً آپ کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے، یقیناً آپ کا دل بدلتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ چلتا جاتا ہے کہیں ذکر کی مجلس ہے تو وہ دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں،
اور وقت سے پہلے پہنچتے ہیں اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور انہیں ادھر ادھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کر رہا ہے. انہیں بس اس سے غرض ہوتی ہے کہ جو چیز لینے آئے وہ مل جائے اور پوری مل جائے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آتے تو ہیں مگر دیر سے آتے ہیں, پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا سنتے ہیں اور تھوڑا ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور تھوڑا کبھی دھیان اندر آتا ہے کبھی باہر جاتا ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھانک کر چلے جاتے ہیں, یا اگر ان کو پتا چلے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بتائیں گے, یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہیں, ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہم جانتے ہیں, اور کیا چاہیے. جو پہلے پتا وہ تھوڑا, اور جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ امتحان ہوگا, تو بہتر ہے نہ ہی سیکھیں. شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے, لہٰذا وہ یا تو آتا ہی نہیں یا پھر آ کے بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر گھوم کے واپس چلے جاتے ہیں. ان تینوں کا حال کیا ہے ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 66, ابو واقد اللیثی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. 3 آدمی وہاں آئے, ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا. راوی کہتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا, آگے تو آ گیا, اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا, تیسرا واپس لوٹ گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو, ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑھا, اللہ نے اسے جگہ دی, اس نے اللہ کی پناہ لی, اللہ نے بھی اس کو پناہ دی, یعنی جو آگے آ گیا, جس نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا. دوسرے کو شرم آئی, پیچھے ہی بیٹھ گیا, اب کیا تکلیف دوں کسی کو, پر یہ ٹھیک ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ رستے میں بیٹھ جاتے ہیں, دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہیں ایک کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو لوگوں سے شرم آتی ہے اور بعضوں کا اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے کے پورے دین میں آ جائیں. کئی لوگ یہ عہد دے کے بھی آتے ہیں کہ جائیں گے صحیح, دیکھیں گے سنیں گے اور بدلیں گے نہیں. ایکسٹریمسٹ تھوڑی بننا ہے. انہوں نے ایکسٹریمسٹ بننے کا بھی اپنا ایک معیار قائم کیا ہوا ہے. اللہ کے دین میں پورے کے پورے آنا ان کے نزدیک ایکسٹریمزم ہے. پورے کے پورے دنیا میں ڈوبنا کوئی ایکسٹریمزم نہیں, اور اللہ کے دین میں آنا ایکسٹریمزم ہے. شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرما گیا تو اللہ بھی اس سے شرما گیا. یعنی جیسا اس کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. اور تیسرا شخص جس نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ دیا. کیونکہ اگر ہمیں اللہ کی رحمت میں جگہ چاہیے تو ہمیں نیکیوں کے کاموں میں آگے دوڑنا ہوگا, سب سے آگے پہنچنا ہوگا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. دنیا کے کسی فائدے کے لیے اگر ہمیں کوئی بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ تمہیں گولڈ کا ایک ایک سکہ ملے گا تو کوئی پیچھے رہے گا, کہیں نہیں پہلے ہم پہنچے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پہنچنے تک سکے ہی ختم ہو جائے. لیکن دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو کے وقت بطحان اور عقیق جائے, 2 وادیاں ہیں. ابھی آپ نے اگر کبھی مدینہ کی سڑکوں پہ دیکھا ہوگا تو وادی عقیق کا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے. اس دفعہ میں نے خاص طور پر دیکھا کہاں ہے وہ عقیق. تو بطحان اور عقیق جائے اور ایک تر و تازہ اونٹنی لے آئے صحت مند قسم کی, تو کون تم میں سے چاہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک ہی چاہے گا کہ ہم اونٹوں کی منڈی میں جائیں اور سب سے اسٹرانگ اونٹ لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے اور ایک آیت سیکھے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اتنی مضبوط اونٹنی لے کر آئے, اور اگر کوئی 2 سیکھے تو 2, جو اس سے زیادہ کرے تو اس سے زیادہ. دنیا کے مال و متاع کے لیے, دنیا کے فائدوں کے لیے ہم میں سے ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے. کوئی کافی نہیں ہے, کیونکہ دل ایک حالت میں نہیں رہ سکتا. اس کو روز غذا چاہیے, جیسے روز پیٹ کو کھانا چاہیے ایسے ہی دل کو بھی روز غذا چاہیے ہوتی ہے. اور اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے حق میں سے جو اتارا ہے وہ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ لیں, بلکہ کسی مجلس میں حاضر ہونا اور دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر پڑھنا, یہ بھی ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن عموماً اس سے کیا چیز روکتی, ایمان کی کمزوری کیوں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سستی, غفلت, اعراض. ہمارے اندر کا جو ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس میں
سب سے پہلے ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. ہم غفلت برتتے ہیں, ہم پیچھے رہتے ہیں, ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا ابھی کریں گے, اچھا آج نہیں کل چلے جائیں گے, اچھا ابھی ذرا یہ کام ختم ہو جائے تو پھر ہم کہیں داخلہ لے لیں گے, پھر ہم کوئی حلقہ جوائن کر لیں گے, ابھی یہ مصروفیت ہے. اور ہر ایج کے لوگ اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت کا بہانہ کرتے رہتے ہیں, اور جنہیں جانا ہوتا ہے وہ سب چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں, کیونکہ دنیا کے کام تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے منافقین کے بارے میں, وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے, اس دور میں تو صورت نازل ہو رہی, اب نازل تو ہو چکی لیکن ایک کے بعد ایک پڑھی جاتی ہیں یا کہیں پڑھائی جاتی ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان, یعنی ایمان کی تجدید کرتی ہیں اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو. تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں, وہ چھٹی مانگنے لگتے ہیں, پیچھے رہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجیے, ذرنا نکن مع القاعدین, کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, لہٰذا اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کے کام میں پیچھے رہتا ہے تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے, دل بے حس ہوتا جاتا ہے, دلوں پر مہر لگتی جاتی ہے. پھر ایسے دلوں کے ساتھ اللہ کی بات سمجھ بھی نہیں آتی, ذکر کی مجلسوں میں دل بھی نہیں لگتا, قرآن سمجھ نہیں آتا, اور اس کا کچھ شوق بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے جب بھی پتہ چلے کسی خیر و بھلائی کی بات کا تو آگے بڑھ کر اس کو لینا چاہیے, لیکن اس لینے میں محنت ہوگی, کوشش کرنا ہوگی, گرمی سردی میں نکلنا ہوگا, محنت کرنی پڑے گی, اور جو محنت کر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. سورۃ الکہف 57. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے, جسے اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے, ان میں کوئی دلچسپی نہ لے, سنی اور سنی کر دے, منہ موڑ کر چلا جائے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں, یعنی اپنے گناہوں کے بارے میں بھی بے حس ہو جائے, اپنے اعمال کے بارے میں بے خبر رہے. ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے, پھر انہیں سمجھ نہیں آتا اور ان کے کانوں میں گرانی ہے, اور اگر آپ انہیں سیدھے رستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں آئیں گے. تو یہ کس وجہ سے ان کا یہ حال ہوا, ان کے دلوں پر یہ مہر کیوں لگ گئی, ان کے دلوں پہ یہ پردہ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ جب انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس سے اعراض برتا. گویا دوسرے لفظوں میں ذکر کی مجلسوں میں, قرآن کی تعلیم کی مجلسوں میں, نیکی کی بات خیر اور نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہونا پسند ہی نہ کیا, سننا ہی نہ چاہا. تو غفلت بڑھتی گئی, دوری ہوتی گئی, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا, اپنے اعمال کی بھی خبر نہ رہی. تو یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہوتی, اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری ہوتی, ایمان میں نقص واقع ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان دل میں ہے, دل کو اگر آپ اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب کی اس بارش سے اور اس پانی سے سیراب نہیں کریں گے تو ایمان کا پودہ کمزور ہوتا چلا جائے گا, کمزور ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ حرارت اندر نہیں رہے گی, وہ سپارک نہیں رہے گا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر دوری ہی دوری. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ کیفیت کیوں آتی ہے کہ انسان کا قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا؟ آپ نے دیکھو گے کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن مجید بند کرنے کا دل نہیں چاہتا,
اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. کیوں؟ انسان سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے میرے ساتھ. ہم سب اس کیفیت سے گزرتے ہیں. بعض اوقات اس کی وجہ کوئی گناہ ہوتا ہے ہمارا. ہم گناہ کر چکے ہوتے ہیں اور ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا اور اس پر توبہ ہی نہیں کرتے. اور یہ ہمیں معلوم ہے نا سب سے زیادہ گناہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان میں. بعض اوقات انسان انجانے میں بے سوچے سمجھے ایک ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے کہ جس کو اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں جا پڑتا. اور آپ دیکھیے کہ ہم سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بات کرتے کرتے بعض اوقات کیسے کیسے پھسلتے ہیں. کوئی شخص ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو ہم مذاق میں ہی کہنے لگتے بس بس تم سنبھال کے رکھو اپنی باتیں, ہر وقت تقریر نہ کیا کرو. چلے بعض اوقات بڑوں کو تو نہیں کہتے لیکن بچوں کو ہم کیسے معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. ہاں تم کل کے بچے اب تو مجھے سنانے آئے, مجھے سمجھانے آئے, مجھے بتانے آئے. یہ کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ جو ہے مگر بات تو صحیح کر رہا ہے, وہ چھوٹا ہے آپ سے بات تو صحیح کر رہا ہے. تو ہم نصیحت قبول نہیں کرتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر چکے ہیں. نسیٰ ما قدمت یدا, اپنے ہی گناہ کی خبر نہیں ہوتی تو وہ کہاں کریں گے. لیکن یاد رکھیے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو جان بوجھ کے گناہ کرے اس کا اثر ہوتا ہے. ان گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو ہم انجانے میں کرتے ہیں, بھول چوک میں کرتے ہیں, ناسمجھی میں کرتے ہیں, روا روی میں کر جاتے ہیں, دوسروں کے دیکھا دیکھی کر جاتے ہیں, کسی بات کے ریئیکشن میں کر جاتے ہیں اور خود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے. لہٰذا توبہ بھی نہیں کرتے, اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں دیتے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اور نیکی کا کام چھوٹ جاتا ہے, نیکی کے مواقع سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی تہجد چھوٹ جاتی, کبھی صدقہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتے, کبھی صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتے, کبھی قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوٹ جاتا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. پھر انسان کا نفس اس کے ساتھ کھیلتا ہے, شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انسان حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ پلٹنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے اندر اب اتنی ہمت ہی نہیں, قوت ہی نہیں. اس لیے آج جو شروع میں آپ کو آیت سنوائی گئی اس میں آتا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا, ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو ہماری خطاؤں کو بھول چوک کو معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے تھے, وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. عزیز بہنوں, ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا آج صبح سے اب تک ہم نے 10 بار بھی استغفار کیا؟ اور ایسے کتنے ہی دن ہوتے ہیں کہ جب ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں وقت ہی نہیں ہوتا, موقع ہی نہیں ہوتا, ہم استغفار ہی نہیں کرتے. اور بعض اوقات استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, 100 پورا کرنا استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کہا, کچھ پتہ نہیں کیا کہا. ایک دفعہ دل سے نہیں احساس ہوتا کہ ہم گناہوں کی معافی مانگیں. آنکھ میں آنسو آتا ہی نہیں, بس تسبیح پڑھ کے پوری کر کے رکھ دیتے, 100 پورے ہو گئے, سنت پوری ہو گئی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار کرتے تھے, ہم نے بھی کر لیا. یہ کافی نہیں ہوتا, گناہوں پر ندامت ضروری ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا, پتہ نہیں کون سا گناہ, پتہ نہیں کون سا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. چلے اگر ہم اتنے ہی بے شعور ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ کا ہی نہیں پتا, پھر بھی توبہ کرنی چاہیے. مثلا جب ہم اپنے اوقات میں اوقات کو ضائع کرتے ہیں, وقت کو ضائع کرتے ہیں, کوئی مفید کام نہیں کرتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, کیا یہ گناہ نہیں کہ اللہ کی ایک نعمت کو ضائع کر دیا؟ نعمتوں کا ضیاع بھی تو ایک ناشکری ہے نا, تو ناشکری کیا گناہ نہیں؟ تو ہم کتنے ہی دن میں لمحات ایسے آتے ہیں, ایسے بیکار بیٹھ کے سوچے جاتے ہیں, لیٹ کے سوچ رہے ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں.
یعنی بعض اوقات غلط کام نہیں بھی کرتے، حرام کام نہیں بھی کرتے، کوئی گناہ کی بات نہیں بھی کرتے، لیکن کچھ نہ کرنا بھی غلط ہے، وقت کا ضائع کرنا بھی غلط ہے، اس کا بے احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں. بعض اوقات فضول لفظ گفتگو میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بس ایسی سستی. تو یہ سستی بھی ایک جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے، یعنی گناہ کے اثرات دل پر ضرور پڑتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کے سامنے آنے والی بدلی کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی. یعنی جیسے رات کو 14ویں کا چاند بھی چڑھا ہوا ہو، رات آپ نے شاید منظر دیکھا ہو، کافی بڑا تھا چاند لیکن آگے بادل آئے ہوئے تھے تو پوری طرح ویزیبل نہیں تھا. دل ہی چاہ رہا تھا کہ ذرا یہ ہٹ جائے تو اچھے سے دیکھ پائے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہی معاملہ دل کا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چمکتے دل کے سامنے ایک بادل سے آ جاتا ہے، ایک غبار سا آ جاتا ہے. اور پھر جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کچھ بھی ضائع ہو گیا، اس کے بعد ہم دوبارہ کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونے لگتا ہے. یعنی جیسے بادل سے بارش نکلتی ہے تو آسمان صاف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ نظر آتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ. تو اسی طرح جب بھی یہ محسوس ہو کہ دل بوجھل ہو رہا ہے اور دل لگ نہیں رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے، کوشش کر کے اللہ سے رو کر توبہ استغفار کر کے دعا کرنی چاہیے تاکہ آنسو کی اس بارش سے دل کا غم، جو غمام ہوتا ہے وہ بادل کو کہتے ہیں، تو غم بھی اسی سے. تو جو دل کے اندر ایک بھاری پن کی کیفیت ہوتی ہے، غم کی یا ایک دھندلے پن کی، اس کے لیے رونا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے استغفار ضروری ہوتا ہے. اور اگر اندر رونا نہیں آ رہا تو باہر سے کوئی قرآن پڑھیے، اس بارش کا چھینٹا پڑے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مطلع ابر آلود جو ہے وہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، نشان لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے. ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیا معنی اس کا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ان کے اپنی گناہوں کی وجہ سے. تو علاج کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ ہم سب سے گناہ ہوتے. پھر حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار. پھر اسی طرح خواتین کا ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے پیریڈز کے دن، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نفاس کی حالت، بہت دنوں تک آپ اس طریقے پر عبادت نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیا ہے، بڑی مشکل سے ایک روٹین بنتی اور پھر بریک آ جاتی. اب جب وہ بریک آتی ہے تو اس کے بعد واپس اصل روٹین پہ آنا واقعی ایک جہاد ہے، اور جو اس جہاد میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہوا. تو ان دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. یہ ہے حال اس کا. آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اور عبادت نہیں کر رہے، لیکن ذکر سے کوئی چیز نہیں مانے. بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں سوال کرتی رہتی، اچھا پیریڈز کے دنوں میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اچھا ہم تسبیح کر سکتے ہیں، اچھا ہم ذکر کر سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس نماز نہیں پڑھنے کو. تو اللہ کے ذکر سے دوری دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. یہی لوگ فاسق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے. اب رب کو یاد کرنا ہم عہد بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، کبھی کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن رینڈملی ہوتا ہے، کبھی کچھ پڑھ لے، کبھی کچھ یاد رہتا ہے، کبھی کچھ نہیں رہتا. اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے اسٹکرز مل جائیں جن پر مختلف تسبیحات لکھی ہوئی ہوں، جیسے ایک پر لکھا ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ اگر گھر کے مختلف حصوں میں لگا دیے جائیں اور جو ہی آپ وہاں سے گزریں تو آپ کو ریمائنڈر ہو جائے. کیونکہ اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں جب آپ جاتے ہیں یا سفر کرتے ہیں تو راستے میں وہ ریمائنڈر آتے جاتے ہیں اذکر اللہ اور اللہ کی تسبیح کرو، کبھی کوئی ریمائنڈر کبھی کوئی ریمائنڈر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پہلے سے کچھ کر رہے ہوں، وہ جب سامنے آتا ہے تو ہمیں تو پھر شروع کر دیتے ہیں، اچھا پھر کوئی بات چلی، پھر بھول گئے، پھر اگلا ریمائنڈر ہے پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر بھول گئے پھر شروع ہو جاتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ کہ جنہوں نے آپ کے لیے انتظام کیا سڑکوں پر، لیکن ہم ہر وقت سڑک پر تو نہیں ہوتے، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. تو گھروں کے اندر ریمائنڈر لگائیے. ابھی عمرے پر جب تھی تو جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے حرم سے نکل کر جب ہم جاتے تھے تو ہوٹل کی انٹرنس میں ہر پلر پر ایک سٹیکر لگا ہوا تھا. تو وہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں ہر ایک پلر سے دوسرے تک وہ تسبیح کرتی، جب اگلا پلر آتا نیا ذکر آ جاتا پھر وہ شروع کر دیتی، پھر اگلا آتا پھر، تو وہ ہر دفعہ میرے دل کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد سے آؤ تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ مشکل سے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ پہنچے منزل تک اور آرام کریں، لیکن جب اللہ کا ذکر سامنے آتا ہے اور آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود مسکرانے لگتے ہیں اور آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی غلام کے لیے کہ وہ کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، تو آپ نے ان کو کیا دیا؟ تسبیحات، جن کو ہم کیا کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ. وہ انہی کے نام سے منسوب ہو گئی کیونکہ انہی کی تو پھل ہمیں بھی ملی. تب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات بستر پہ پڑھ کے یا تھکاوٹ کے وقت یہ تسبیحات یہ رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر ایک اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، کوئی غصہ کرنے لگتے ہیں. چائے نہیں بھولتی، چائے پی لیتے ہیں، پیناڈول کھا لیتے ہیں، لیکن تسبیحات پڑھنا شیطان بھلوا دیتا ہے. حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ ایسے بھولے ہوئے زندگی بسر کر دیں گے؟ نہیں. اگر آپ کو اللہ نے ایک پین دیا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا ہے، اسٹکی نوٹ ہے آپ کے پاس، آپ جا کے خود لکھ کے اپنے بابرکت ہاتھوں سے خود ہی لگا دیجیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے اور روز کی روز آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی. اور اس تھکاوٹ میں اور اس رش میں ایک نظر اللہ کے نام پہ پڑے گی تو آپ کا دل ایک دم ٹھہر جائے، ایک دم تازگی ہونے لگے گی. جو سگڑ خواتین ہوتی ہیں وہ گھر میں راہ چلتے چیزوں کی ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، ادھر سے چیز اٹھا ادھر رکھ، وہ صاف کر، وہ شیشے کو صاف کر، واش روم میں گئے تو سنک دھونے کھڑے ہو گئے، وائپر کرنے لگ گئے، ڈرائنگ روم میں گئے، مجلس میں گئے تو وہاں پر ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، کچن میں گئے تو جلدی جلدی ساتھ کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ برتن ٹھیک کر رہے ہیں، ہر چیز ساتھ کے ساتھ. کچھ اس طرح گھر چلاتے ہیں، کچھ ستیا ہی ناس، ہر چیز زمین میں پڑی ہے، ہوش نہیں کہ اٹھائیں اس کو. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا نظر ہی کچھ نہیں آتا. جب روح گندی ہو جاتی ہے نا تو گندا ماحول بھی اثر نہیں کرتا، انسان بے حس ہو جاتا ہے. میں کہتے پڑا رہے کیا فرق پڑتا ہے، اٹھ جائے گا، آ جائے گا، اور پھر اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جیسے دنیا کے کاموں میں آپ تیزی کرتے ہیں اور جلدی جلدی ہر چیز کو چمکاتے ہیں، ایسے دل کو روز چمکائیے اور ساتھ کے ساتھ چمکائیے. ادھر ایک ذکر، ادھر ایک ذکر، ادھر ایک ذکر، اس طرح کچھ بھی نہیں انشاءاللہ بھولے گا. ہم نے پچھلے دن ایک کارڈ چھاپا تھا ذکر الہی کے نام سے، اگر آپ لوگوں کے پاس وہ ہے، ورنہ انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکال کے بھی آپ کہیں لگا سکتے ہیں. ایسی جگہ جہاں آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑے، انتظار کرنا پڑے، تو پھر آپ کے سارے اذکار پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی اور ایک طریقہ اختیار کرنے کی دیر ہے، کیونکہ ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، ساتھ کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا ہے. پھر اسی طرح جب انسان نیکی کے کام سے پیچھے رہتا ہے تو انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، دل میں غفلت آتی، سستی ہوتی. عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ مردوں کے لیے خاص طور پر اگر وہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے، تو یہ چیز ان کے لیے دلوں پر مہر لگانے کا سبب بن جاتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں میں انسان پیچھے سے پیچھے رہنے لگتا ہے. ایک اور چیز، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات آپ ٹو مچ کام کر لیتے ہیں تو بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. بہت زیادہ بوجھ اپنے اوپر لادنے سے بھی پرہیز کرنا، اعتدال کی راہ سب سے بہترین راہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لا یمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان احب الاعمال الى اللہ ما دام وان قل. بخاری کی روایت میں ما دام کے لفظ آتے ہیں. لوگوں عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہو، تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. تو ایسا نہیں مطلوب کہ کبھی تو آپ بہت زیادہ کر لیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں اور مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں، خوب تیزی ہے ہر چیز میں، اور کبھی پڑھ گئے بستر پر کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اعتدال، روٹین بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ریگولیرٹی لائیں. ڈیلی بھی ہو سکتا ہے ٹائم ٹیبل، ویکلی بھی ہو سکتا ہے، منتھلی بھی ہو سکتا ہے، اینوئل بھی. اپنا پلانر ایک بنائیں کہ ایک سال میں آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو مہینوں میں بانٹ لیں، ہر مہینے میں کتنا کرنا ہے، پھر اس کو ہفتوں میں بانٹ لیں، ہر ہفتے کتنا کرنا ہے، پھر اس کو دنوں میں، اور پھر دن کے بھی گھنٹوں میں. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خدا کا کورس کیسے شروع کیا، سال میں کیسے ختم ہو جاتا ہے. اس کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا کہ میں نے پورے سال کا ایک پلانر بنایا تھا کہ قرآن مجید میں کتنے پارے، کتنے جز ہیں، ہر جز میں تقریباً کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں ہیں، اور کل کتنے دن ہیں سال کے، اور کتنے لیسن بننے چاہیے، اور کتنے دن چھٹی ہو سکتی ہے، اور کتنے دن کتنا. کرتے 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 اب یقین کریں ایسے اللہ تعالیٰ نے جسے روشنی دے دی کہ پاسبل. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج 18واں سال ہے، اللہ کی رحمت اور برکت سے، کہ اسی طریقے پر بہت سی بچیاں پورے ایک سال میں وہ کورس مکمل کر لیتی ہیں، کیونکہ وہ پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوا. ایک کورس 6 جنوری کو شروع ہوتا ہے، اگر 1 جنوری کو چھٹی ہو تو 2 کو شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو 25 دسمبر کو ختم ہونا. ان 2 کے بیچ میں جتنے دن ہے اس میں پورا کام ڈیوائڈیڈ ہے، اور ہر روز آپ نے آ کے اتنا کام کرنا ہے. اگر ایک سال اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہر روز اتنا کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کام کو مکمل کر لیں گے. اسی طرح آپ ضروری نہیں کہ نظام میں ہی آ کے پڑھنے یا وہیں داخلہ لیں اور کوئی آپ کو پلان بنا کے دے. آپ اپنے حالات کے مطابق خود اپنے لیے پلان کریں کہ اس ایک سال میں مجھے صحیح بخاری مکمل کرنی ہے. مثلا اب پوری بخاری کو دیکھ لیں، مثلا پیجز دیکھ لیں، کل پیجز کتنے ہیں، ابواب کتنے ہیں، کون سی چیز کتنی، مجھے ہر روز کتنا کام کرنا ہوگا. کیا میں ہر روز کر سکتی ہوں کہ ہفتے کے 4 دن کر سکتی ہوں، یا 5 دن کر سکتی ہوں، یا 3 دن کر سکتی ہوں، یا صرف 2 دن، یا صرف 1 دن. اگر آپ ہفتے میں 1 دن بھی مطلوبہ صفحات پڑھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے سال کے آخر میں ایک بڑا حصہ کور ہو چکا ہوگا. الحمدللہ اس طریقے پر میں نے کئی کتابیں مکمل کی ہیں، صرف روزانہ کے 2 صفحے، بس 2 صفحے، اس سے زیادہ نہیں. وقت ہو بھی تو نہیں کیونکہ اور کچھ کام کرنے ہیں، اور اس کی اتنی برکت ہوتی ہے. لیکن چھوڑنا نہیں، کچھ ہو جائے چھوڑنا نہیں.
وہ کرتے 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 کتابوں پہ کتابیں ختم ہو جاتی. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جب میں گھر میں کتابیں دیکھتی ہوں نا خرید کے لا کے رکھی ہوئی اور وہ پڑھی نہیں ہوتی تو ہر دفعہ شرمندہ کرتی ہوں کیوں لا کے رکھی تھی. کچھ لوگ کتابیں کو خرید لیتے ہیں، لائبریری بھی بڑی عمدہ بناتے ہیں، بہترین قسم کی لکڑی لگا کے اور عمدہ ڈیزائن اور بہت شاندار قسم کی لائبریری، لیکن کتابیں بیچاری ان ٹچ نئی کی نئی پڑی رہتی ہیں. ایسی لائبریریوں کو دیکھ کر مجھے بہت آتا ہے ان کا کیا بنے گا. یہ ہر روز دیکھ رہی ہیں نا، یعنی کہ گواہی دیں گی نا قیامت کے دن، دیواریں بھی اور ہر چیز. وہ کیوں نہیں ختم ہوئی، وہ کیوں نہیں پڑھی گئی، وہ کیوں نہیں دیکھی گئی؟ کیونکہ ہم نے کوئی پلان ہی نہیں بنایا. تو کیا کرنا چاہیے؟ چاہے ایک کتاب لے لیں، چھوٹی سی لے لیں، پہلے یہ عادت ڈالیں کہ ہر روز کرنا ہے. چلے ہر روز نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے ایک دن یہ کرنا ہوتا ہے، ایک دن یہ، ٹھیک ہے نہ کریں ہر روز. اپنے آپ سے خود پوچھیں کتنا کر سکتی ہوں، ٹرائی. اگر اتنا نہیں ہوا یا آپ کہتے زیادہ ہو سکتا ہے تو ٹیسٹنگ کر کے پھر آپ اصل تک پہنچیں گے. اتنا ہو سکتا ہے پھر آپ جم جائیں گے. تارپیڈو کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، پتا ہے کسی کو کیا ہوتا ہے تارپیڈو؟ سب مریض کو پتا کیا ہوتی ہے؟ پانی کے اندر ہوتی ہے. تو جب اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے تو اس کو تلاش کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ تارپیڈو کے ذریعے. اچھا وہ جس سے وہ تار کے ساتھ ہوتا ہے وہ الگ، وہ جب اس کو پھینکتے ہیں نا سمندر میں تو اپنی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک چیز سے جا کے ٹکراتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہدف. پھر وہ دیکھتا نہیں یہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ دوسری چیز کی طرف جاتا ہے، دوسرے وقت کہتا ہے یہ نہیں، یہ بھی نہیں، پھر تیسری، پھر چوتھی، حد تک کہ وہ اپنے نشانے تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ جتنی بھی جگہ پہ غلط جگہ جا کے ٹکرا اور اس نے سمجھا کہ یہ ہے میرا نشانہ، تو وہ بھی اس کی کوشش ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ اصل تک پہنچنے کے لیے اس کو یہ سارے تجربے کرنے تھے. اور اگر وہ کہے نہیں کوئی نہیں ملنا، کچھ نہیں ہونا، فائدہ نہیں، بعض اوقات آپ کو اپنی منزل پانے کے لیے بہت زیادہ ٹکریں کھانی پڑتی ہیں، بہت سی غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں، بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارا آپ کے تجربے میں شامل ہوتا رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا حتیٰ کہ آپ اپنے نشانے پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی منزلوں سے گزرے جو قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، سب کو معلوم ہے. کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کو اٹھایا گیا اس باسکٹ سے، پھر کس طرح ان کی ماں کے پاس لایا گیا، کس طرح وہ کہاں پلے بڑھے، پھر کس طرح وہ گھر سے نکلے اور کس طرح ان کے ہاتھوں قتل خطا ہوا، اور پھر کس طرح وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر کئی سال وہ بکریاں چراتے رہے. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بظاہر یہ لگ رہا تھا نا کہ یہ 40 سال ضائع ہو رہے ہیں، یہ ضائع نہیں ہو رہے تھے، یہ ساری تیاری ہو رہی تھی. کس کام کی؟ اس کام کی کہ جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا. فرمایا قد جئت علی قدری یا موسیٰ اور واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. انسان بعض اوقات زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھاتا ہے، اتنی اس کی کٹائی ہوتی ہے، اتنی اس کی گڑائی ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے کام کا بنتا ہے. اس وقت کا انتظار کیجیے، لیکن اس سے پہلے مختلف چیزیں ٹرائی کرتے رہے. جہد مسلسل چاہیے. اس دل کو بھی قرار نہیں آئے گا جب تک اس کو صحیح غذا نہیں ملے گی اور صحیح نشانے پہ جا کے نہیں بیٹھے گی، اور آپ کو اپنی زندگی کا صحیح مقصد اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر پہچاننے کا موقع نہیں جب تک ملے گا. جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ نے آپ کو خاص صلاحیتیں دی، تو آپ کبھی بھی چین نہیں پا سکتے. ہاں جب آپ کو منزل مل جائے گی جس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں پھر ہر روز اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوشش، جہد مسلسل. ایسی چیزیں بائی چانس نہیں ملتی، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی، تو پابندی کے ساتھ کام. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے اور پھر دن میں روزہ بھی رکھتے؟ میں نے کہا جی ہاں میں ایسا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی اور تمہاری جان ناتمام ہو جائے گی، نبھا نہیں سکو گے ہمیشہ. بڑھاپے میں پھر انسان ایسا نہیں کر سکتا روز. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں بھی اتنی ہائٹ پر یا ہائٹ پہ نہیں جائیں کہ جس سے ریٹائرمنٹ میں آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. نہیں، ڈپریشن میں نہیں جانا، تھوڑا تھوڑا لیکن مسلسل کرتے رہیں.
اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو کام ہم کرتے رہتے ہیں نا اس میں ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں تو مسلس اسٹرانگ ہوتے رہتے ہیں. لیکن کب؟ جب آپ اس پیس پہ کرتے ہیں جس پہ کرنی چاہیے. کام کریں گے تب بھی نہیں, زیادہ کریں گے تب بھی نہیں. تو اپنی پیس معلوم کیجیے اللہ نے آپ کو کتنی ہمت دی اور ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ جو واقعی پروڈکٹیو ہے, جس میں آپ کی اپنی سیلف گرومنگ بھی ہو اور جس میں دوسرے انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. پھر اسی طرح ایمان کس طرح کمزور ہوتا ہے؟ اس وقت جب انسان مشکلات پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. مشکلات ہی ہم لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں, کون میرا کام کرے گا, کس کے پاس جاؤں, کس سے تسلی پاؤں, کون مجھے حوصلہ دے, کس سے فائدہ پہنچے. نہیں, صحابہ کرام تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگتے, اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے, یعنی اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کیا, مگر ان کے دل تو بہت سخت ہو گئے, یعنی مشکلات میں بھی اللہ کی طرف نہیں آئے. اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے, یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا وہ اس میں مگن ہو گئے. تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا, پھر وہ مایوس ہو گئے. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل میں مبتلا کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن بندہ جب اس حال میں نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی کی نعمت سے آزماتا ہے. اور بندہ اگر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اچانک پکڑ آتی ہے اور اس وقت انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ کچھ اور بری عادات اور برائیاں اور خامیاں اور خصوصاً اخلاقی برائیاں انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں یا ایمان کی دشمن ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد, کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہتی. جب انسان کسی سے جیلس ہوتا اور پھر وہ عادت بنا لیتا ہے جیلسی کی تو پھر کیا ہوتا ہے, ایمان رخصت ہونے لگتا ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, انسان برے سے برے کام کرنے لگتا ہے. کسی کی نعمت دیکھ کر, چاہے کسی کا حسن ہو, کسی کا لباس ہو, کسی کا گھر ہو, کچھ بھی ہو, کسی کی بھی خیر اور بھلائی دیکھ کر اس سے حسد نہیں کرنا. فوراً اس وقت کیا چاہے, اللہ تو مجھے اپنے فضل سے عطا کرے. اور کسی کی نعمت کے زوال کی دعا نہ مانگے اور اس کی خواہش اور تمنا نہ کرے. اور اسی طرح کسی کی تکلیف پر خوش نہ ہو, شکر. دیکھیے ایک کیفیت ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کو اچھے حال میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. ایسے لوگ خوش قسمت کہ جن کے دلوں میں یہ حال ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی کو خوش ہوں, دوسروں کو ملنے والی نعمت پر خوش ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی خوشی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے اور وہ کیا تمنا کرتے ہیں کہ ان سے یہ نعمت چلی جائے. کچھ اس سے بھی آگے بڑے ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں جو اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک دوسرے کو تکلیف میں نہ دیکھیں, یعنی وہ انتظار میں رہتے. مثلا کسی کا سنا نا اس کو بڑی کوئی نعمت ملی ہے, اچھی جاب مل گئی, ان کا کاروبار بہت فلرش کرنے لگا, کوئی اچھی گاڑی کسی نے لے لی, اچھا گھر بنا لیا. اب ان کو تو چین نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا, اور کس وقت شامت آتی, کس وقت اور چیز چھن جاتی, کس وقت ان کے بچے بگڑتے, کس وقت ایسا ہوتا ہے, کس وقت ایسا ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ ایمان کے منافی ہیں. اس سے ایمان کھایا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کمزور ہونا تو کیا, بعض اوقات بالکل ہی صفایا ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر عمل سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت کی حلاوت جو اس کو نصیب ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ دنیا کی محبت آ گئی نا. تو حل کیا ہے, جب آپ کسی کو دیکھیں اس کو کوئی نعمت آپ سے زیادہ ملی یا آپ جیسی ملی یا ویسے ہی کوئی نعمت ملی تو اپنے دل پہ جائے گا, مجھے ایمان پیارا ہے, مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ تو مجھے اپنے فضل سے دے,
اور جس کو تو نے وہ نعمت دی اس کو وہ مبارک کر، اس کو قائم رکھ، اس کے لیے اچھی دعا کر دیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم. کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور شح کہتے ہیں حرص، لالچ اور بخل کا ملاپ، یعنی سب سے ملی ہوئی چیز جس میں حرص لالچ بھی ہوتی اور پھر بخل ہوتا ہے. جب چیز آتی ہے تو انسان کا دل بھی تنگ ہوتا ہے، دل کی تنگی. جو دل تنگ ہو، جو نیرو مائنڈیڈ انسان ہو، جس کو دوسرے کی کامیابی کبھی اچھی نہ لگے، وہ کسی کو معاف نہ کر سکے، کسی کو دعا نہ دے سکے، تو ایسے شخص کے لیے بھی آفت، اس کا بھی ایمان کھایا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انسان کے اپنے ہی اندر ہوتی ہیں. اب کچھ چیزیں باہر سے بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اندر سے تھیں اور کچھ باہر سے. باہر سے جو چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں نمبر 1 شیطان ہے، شیطان کے وسوسے. ہم عام طور پر پہلے بیرونی اسباب ڈھونڈتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر ڈھونڈو. جیسے کوئی چیز گھومتی ہے کیا کرتے ہیں، پہلے بازار میں ڈھونڈتے ہیں. کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ گھر میں، کہ کہاں ہوگی، یہاں ہوگی، وہاں ہوگی. پھر آپ کہتے ہیں شاید گاڑی میں ہو، پھر آپ کہتے ہیں شاید سڑک پہ گر گئی ہو، پھر کہتے ہیں اچھا شاید کسی نے اٹھا لی، پھر باہر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. جب بھی دل پہ بےحسی طاری ہونے لگے، دل خراب ہونے لگے، ڈپریشن سے آنے لگے، ایمان میں کمی ہونے لگے، اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں. کسی سے جیلس تو نہیں، کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا، کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا، کسی کی ضرورت پوری کرنے سے پیچھے تو نہیں ہٹ گئی. کیوں ایسا ہو؟ نماز قضا ہو جائے، تہجد چھٹ جائیں، خیر و بھلائی کو دل نہ چاہے، اپنے اندر پہلے جاؤ میں نے غلطی کہاں کی، میری کوتاہی کہاں. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ آیت تو آتی ہے نا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جب تم کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. پہلی غلطی اپنی ہوتی. اگر شیطان بھی آتا تو ہم نے اس کو جگہ دی ہوتی ہے، نہیں آ سکتا ایسا. وہ تو ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہو گئے تو اندر آ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھی کدھر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے اپنے اندر کے اسباب کو دیکھنا ہے، پھر باہر دیکھنا ہے. شیطان نے کہا تھا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا. پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کا شکر گزار نہ پائے گا. سب سے پہلی چیز شیطان کے وسوسے کی علامت ناشکرا پن. ناشکرا انسان راضی نہیں، جو نعمت اس کو ملی وہ نظر ہی نہیں آتی، خوشیاں ختم ہو جاتی. کیونکہ جو شکر گزار دل ہوتا ہے ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے مجھے کچھ ملا ہوا ہے. تو جس کو یہ احساس ہو کہ مجھے کچھ ملا ہوا ہے وہ لازماً خوش ہوگا. تو جب آپ بیزار ہو اور اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہو اور کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو اور کوئی چیز انجوائے نہ کریں تو کیا ہوگا؟ نہ لوگ اچھے لگے، نہ کھانا اچھا لگے، نہ کپڑا اچھا لگے، نہ کوئی اور کام اچھا لگے، کسی چیز پہ چین ہی نہیں، راضی نہیں. کیا ہے؟ نہ شکرا پن ہے. اللہ نے نعمتیں چاروں طرف بکھیر دی ہیں، کیوں نہیں نظر آتی؟ شیطان دیکھنے نہیں دے رہا. فوراً اس کے پردے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر انسان کو اللہ کی نعمتیں بھلوا دیتا ہے. پھر اسی طرح دنیا کی محبت. جب ہم دوسروں کے پاس دنیا کا مال و متاع دیکھتے ہیں، دنیا کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس میں کھو جاتا ہے اور ہم غمگین ہو جاتے ہیں. کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا دار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے اور غم زدہ ہو کر نہ اٹھے، لازمی ایسے ہوگا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ والے کے بیچ میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں اور آپ خوش ہو کر نہ اٹھیں، چاہے آپ کو کچھ بھی نہ ملے.
کوئی دنیا کی چیز نہیں مل رہی آپ کو، لیکن آپ کو دل کی ایک ایسی راحت، سکون اور خوشی ملتی ہے کہ جو ہر چیز اس پہ قربان ہے. اور جب آپ دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو حقیر طور پر دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے سے چھوٹا دیکھتے ہیں، کبھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی تانا سنا دیتے ہیں، کبھی آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اور پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. ان دونوں کیفیات کو یاد کریں، سوچیں کہاں سے اٹھے تھے تو دل بوجھل لے کے اٹھے، اور کہاں سے اٹھے تو جو بوجھل لے کے گئے تھے وہ بھی ہلکا ہو گیا اور خوش خوش باہر نکلے. بہت بڑا فرق ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے. جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ انسانوں کی قدر کرتے ہیں، وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، وہ انسانوں کو ان کی غلطیوں کے باوجود قبول کرتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن ایسا تو کسی نے کچھ نہیں سوچا. آپ ان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ آپ کو تانے نہیں دیتے، وہ شکوے نہیں کرتے، وہ شکایتیں لے کے نہیں بیٹھتے، وہ شکر گزار ہوتے ہیں. آپ انہیں کچھ بھی نہ دیں تب بھی وہ شکر گزار ہوں گے. لیکن دنیا دار لوگ آپ کو اپنا سب کچھ بھی دیتے تو شکر گزار نہیں ہے، کیونکہ ان کی حرص اور لالچ بڑی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. سورۃ کہف کی آیت ہے، جمعے کو پڑھتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، جما کے رکھیں. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی کمپنی اختیار کریں. یہ ایمان کی کمزوری کا علاج ہے. ان کی کمپنی پہ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دم ایمان اوپر ہوگا. اور ان سے آپ کی نگاہیں نہ پھریں، یعنی ان کو اگنور نہیں کرنا، اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کریں جن کے دلوں میں ہم نے غافل کر دیا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس کی پیروی نہیں کرنی جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، جس کو اللہ کی یاد نہیں آتی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد ایک خواہش، اور اس کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں. یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، بڑی بڑی تمنائیں، آرزویں، بڑی بڑی پلاننگ کرتا کراتا کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں اس کے کچھ بھی نہیں. تو جو لوگ خود ملخبت ذہن کے ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، فوکس نہیں ہوتے، زندگی میں کوئی مقصد نہیں، وہ آپ کو بھی بے مقصد بنا دیتے ہیں. ایسی بری صحبت سے بچنا چاہیے. اچھی کمپنی، اللہ کی یاد رکھنے والوں کی کمپنی، یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب دنیا والوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اور دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر بھی انسان کا دل بوجھل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کا دل خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پہ آتی ہے، پھر زرد پڑتی دکھائی دیتی ہے، پھر آخر بھوس بن جاتی ہے. یعنی دنیا بھی ایسے ہی پرانی ہو جاتی. آپ نیا فرنیچر گھر میں لاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے بعد پھینکتے ہیں کیونکہ اس میں اب کوئی رونق زینت نہیں رہی. جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ کیا ہے؟ سخت عذاب. اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. انسان ایک کے بعد ایک چیز کے اوپر کتنی خوبصورت، یہ بہت اچھی ہے، صرف کوالٹی بہت اچھی، A1. لیکن A1 کا حال کیا ہوتا ہے؟ کسی مشینری کو دیکھیں، گاڑی کو دیکھیں، فرنیچر کو دیکھیں، کارپیٹس کو دیکھیں، ڈیکوریشن کو دیکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر کو دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد رینوویشن چاہیے. ہر چیز پرانی ہوتی ہے، نہ بھی استعمال کریں اور پرانی ہوتی ہے. استعمال کرنے سے بھی ہوتی ہے، نہ کرنے سے بھی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر بند کر کے آ جائیں، کچھ عرصے کے بعد جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز نیچے آنے لگے. یہ ہے دنیا کی زندگی کا حال. ساری رونقیں ختم ہو جاتی، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ دل بجھنے لگتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر محتاجی کا ڈر نہیں ہے، مجھے خوف اس بات کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پہ کشادہ کی گئی، پھر پہلوں کی طرح تم اس کے لیے رغبت کرو گے، جس طرح وہ ہلاک ہوئے یہ تمہیں بھی ہلاک کرے گی. یعنی پھر تم دنیا چاہنے لگو گے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے، اور بالآخر دنیا کی دوڑ اتنی ہو جائے گی کہ دین سے دوری ہو جائے گی، اور یہ چیز مسلمانوں کے زمان کا سبب بنے گی. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح مال اور اولاد کا فتنہ. مال اور اولاد ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے اگر وہ نیکی کے راستے میں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائے تو اتنا فساد نہ کریں جس قدر مال و جاہ کی حرص انسان کے دین ایمان کو خراب کرتی ہے. پھر اسی طرح برے لوگوں کی صحبت. حل کیا ہے، علاج کیا ہے، ساتھ ساتھ بتاتی بھی گئی ہوں. آخر میں چند ایک نقطوں کی شکل میں بتاؤں گی کیونکہ کافی لمبا ہو گیا، مگر مجھے بھی حرص تھی کہ اتنے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو تھوڑی دیر لمبی بھی ہو جائے بات تو کوئی عرض نہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان کی کمزوری کا علاج قرآن کی تلاوت کرنا اور غوروں پہ کرنا. جب دل بجھنے لگے، کمزوری محسوس ہو اور نیکیوں کا شوق نہ رہے، رغبت نہ رہے، تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں، جتنا ہے اس سے زیادہ کریں. یا طریقہ بدل دیں، اکیلے پڑھتے تو کسی مجلس میں پڑھیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں. کیونکہ سچے مومن تو وہ ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. آیات کیا کرتی ہیں؟ ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. پھر رب پر توکل بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. جندب بن عبداللہ اور ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو یقینی طور پر قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. دل کا حال بدلے گا انشاءاللہ. دوسری چیز اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت. اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت میں اضافہ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا علم والے ہی ڈرتے ہیں. یعنی جتنا ڈرنا چاہیے وہ صرف علم والے ڈر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. حقیقتاً جو شخص جس قدر اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق زیادہ معلومات رکھے گا اسی قدر اس عظیم اور قدیر اللہ کی عظمت اور حیبت اس کے دل میں بڑھے گی اور اسی قدر اس کی خشیت زیادہ ہوگی. تو ایمان میں اضافے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات پر غور و فکر. تو آپ کوئی بھی ایسی سیریز یا پڑھیں یا سنیں یا جانیں یا کسی حلقے کو جوائن کریں جہاں اللہ کے ناموں پر بات ہوتی ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو ہر صفت کو پڑھ کر آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، ڈگری ابو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، یعنی ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو زبانی صرف رٹ کے یاد کر کے نظر رشید پڑھنا نہیں، بلکہ انہیں غور و فکر کر کے ان کا احساس احاطہ کرنا کہ مطلب کیا ہے اس کا، ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا. ان کی اہمیت اگر آپ سمجھے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کی مجلس اور آپ کی محفل اور آپ کے آس پاس رہنا ایمان میں اضافے کا ذریعہ تھا. اور آپ کے بعد آپ کی معرفت، آپ کون تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سیرت کے واقعات پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ نکلیں. ہو نہیں سکتا. لازماً آپ کا ایمان بڑھے گا. عربی میں ایسی کتابیں موجود ہیں جیسے سیرت کے اوپر قصص ہیں، کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی واقعات ہیں. صحابہ کی سیرت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، نیک لوگوں کے حالات اور واقعات ہوں، ان کو پڑھنے سے ایمان ایک دم اور بڑھ جاتا ہے. اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے یا ایسی مجالس کو جوائن کیجیے. سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے رسولوں کے حالات کیوں سنائے، کیا وجہ بتائی قرآن مجید میں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک خبر تم کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کریں
قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے وہ تو آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں گے, لیکن صحابہ کے حالات, اسلامی شخصیات کے, نیک لوگوں کے, صراط الذین انعمت علیہم, انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کا ایمان بہت مضبوط ہوگا. پھر کائنات پر غور و فکر, نعمتوں پر غور و فکر, اپنے ہی ہاتھ پاؤں پر غور و فکر, کھانے کی چیزوں پر. آپ زمین میں چلے پھریں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں. یار ابھی تو نے کیا کچھ بنایا, تو کتنا عظیم ہے, کتنے رنگ اس نے پیدا کیے. ہم نے تو اس زمین کے اوپر پائے جانے والی چیزوں کا بھی احاطہ نہیں کیا, کہاں یہ کہ باقی کائنات میں اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے. فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور آراستہ کیا, یعنی کیسے رات کے ستارے چمکتے ہیں اس پر, اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں, کوئی سراف نہیں, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی پربہار چیزیں اگائیں. ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق حاصل کرنے کا سامان ہے. اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. جب سیر کو جائیں, گھر سے تفریح کے لیے بھی نکلے تو کائنات میں غور و فکر کے ارادے سے نکلے, تو اس سے انشاءاللہ اور زیادہ ایمان بڑھے گا. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر, جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا, کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کی وحشت اور بے چینی اور پریشانی کس سے دور ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اور بندہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں یاد کرتے ہیں, جب سب کے بیچ میں ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں, یعنی فرشتوں کے مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں. پھر نیک کام, نیک کام انسان کو اللہ کے قرب بتا کرتے ہیں, ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس کو فرض کی ہے, یعنی فرائض کی ادائیگی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد جو نفل ادا کرتا ہے تو اس سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی نوافل اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر نیک لوگوں کی صحبت اور بری صحبت سے بچنا, جیسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کریں. ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب بعد کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقے کی صورت میں بیٹھیں گے, ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی. بیٹھیں گے مسجد میں لیکن سوچیں گے دنیا. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا, اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں. جس سے کیا پتہ چلتا ہے, جس مجلس میں بیٹھ کے آپ کی دنیا کے شوق میں اضافہ ہو, دین کی محبت کا ہو, سمجھو کہ وہ دین کے نام پر دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ, اس سے دور ہو جائے. یہ کرائٹیریا ہمیں دیا گیا ہے, کیونکہ انسان صرف تنہائی میں اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا, اس کو دوسرے بندوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے سے زیادہ ایمان بڑھتا ہے. جیسے حضرت معاذ نے کہا تھا ایک صحابی سے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اجلس بنا نؤمن ساعة, آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے. تو یہ ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے, یعنی اکٹھے بیٹھ کے بات کریں اللہ کی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہمارے بھائی ہمارے گھر والوں سے زیادہ قیمتی ہیں, یعنی دینی بھائی ہمارے اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے. ہمارے گھر والے ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور ہمارے یہ بھائی ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. اس لیے بعض اوقات ہمیں دین والوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے اپنے خون کے رشتوں سے بھی, اور اس کو ہم سب محسوس کرتے ہیں. کیا وجہ؟ کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں آخرت کی یاد ملتی ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور ذکر کی مجلسوں میں بھی شامل ہونے سے رحمت نازل ہوتی ہے, سکینت نازل ہوتی ہے, فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر کسی حادثے, غم, تکلیف کی وجہ سے پریشان اور بے چین ہے تو تقدیر پر ایمان کی تجدید کرے, کیونکہ انسان اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائے, تقدیر پر راضی نہ ہو جائے. پھر اسی طرح موت کو یاد کرنا, موت کی یاد ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن گئی. قبرستان کی زیارت, اور خواتین پھر مسئلہ پوچھنے لگ جائیں کہ ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے کہ قبرستان جانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اندر جائیں, بعض گھروں سے قبرستان نظر آ رہے ہوتے ہیں, بعض سڑکوں سے آپ گزرتے تو وہاں سے قبرستان نظر آتا ہے, تو دیوار دیکھ کے بھی بہت کچھ یاد آ جاتا ہے. اپنے مرے ہوئے رشتے داروں کو کبھی یاد کریں,
کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو کل آپ کے ساتھ کیا آپ نے کہا. پھر اپنے نفس کا محاسبہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے اعمال پر غور و فکر، پھر لوگوں سے اچھے معاملات رکھنا، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. برائی کا جواب جب آپ بھلائی اور نیکی سے دیتے ہیں، کسی کی اذیت پہ صبر کرتے ہیں، تو ایک دم ایمان کا لیول بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. تو پڑوسی سے حسن سلوک ایمان میں اضافے کا ذریعہ، اور پڑوسی سے بدسلوکی ایمان ضائع کرنے کا ذریعہ. اور جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے. کثرت سے نہ ہنسا کرو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے. پھر اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا، وقت نکالنا، اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی، ایمان میں اضافے کی. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. وہ ایک اور خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرف الجنہ جنت الخلد. اے اللہ، میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو پلٹے نہ، جو واپس نہ لوٹے، جو کم نہ ہو. اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو نیچے نہ آئے. ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو. اور جنت الخلد بالا خانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں کہ آپ کی ملاقات نصیب ہو. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد بن اوس کو کہا تھا کہ جب تم لوگوں کو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے دیکھو تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا. یعنی جب دیکھو کہ لوگ دنیا کا مال سمیٹ رہے تو انسان کے اندر ایک غم کا احساس آتا ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم نہیں کریں. تو اس وقت میں کیا دعا پڑھو، اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں. ایسے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے بخشش ہو جائے اور تیری رحمت آ جائے. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میری عبادتیں خوبصورت ہو جائیں. میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے. ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک خداوں کا خوب جاننے والا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ کے پاس 15 منٹ ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کرو. تو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے، ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کس طرح زیادہ بڑھتی ہے. یہ جو میں نے آخری چیزیں بتائیں نا ٹپس، یہ ساری چیزیں اللہ رسول کی محبت اور ایمان میں بھی اضافہ کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں ایک آسان ٹپ بتاتی ہوں. کسی بھی چیز کی محبت کب دل میں آتی؟ جب ہم اس کو یا دیکھتے یا سنتے یا اس سے کوئی معاملہ کرتے یا پھر اس کو چکھتے یا اس کو سونگتے یا اس کو محسوس کرتے. ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں اس سے محبت نہیں ہو سکتی. اگر میں کہوں آسٹریلیا میں ایک پھول ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں مجھ سے پوچھو اس کا رنگ کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، اگر پوچھو اس کی خوشبو کیسی ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا، کس چیز سے محبت ہے.
اللہ رسول سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان کے بارے میں ہم جانے نہیں. جاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کے مطالعے کے علاوہ اسماء الحسنی کا تفصیلی مطالعہ, اور اس کو زندگی سے ریلیٹ کرے اور اس کو محسوس کرے اور ان چیزوں کو زندگی میں تلاش کرے, ان پر غور و فکر کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر آپ کے اندر اللہ کی محبت میں اضافہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معاملات سے متعلق جو واقعات ہیں سیرت کے, ان کے پڑھنے سے آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ہر ایک کی محبت سے زیادہ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کا ایسا اخلاق ہے ہی نہیں, کسی اور کے ایسے معاملات ہے ہی نہیں, کسی اور کی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو وہ معیار جب سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ان سے محبت ہوگی, اور پھر ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہوگی, کیونکہ وہ ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہیں, پیارے ہیں, عظیم ہیں. ٹھیک ہے. آپ وعلیکم. اور جب کوئی برائی ہو تو پھر افسوس بھی محسوس ہوتا ہے. اور ایک حدیث ہے جس کے مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد, لیکن اس میں یہ مینشن کیا ہے کہ بعض لوگ بعض ایمان اللہ تعالیٰ کی کرنے کے بہت بڑے بڑے نیکی کے کام بھی کرتے ہیں, لیکن ہر وقت ان کے دل دور ڈرتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان نیکیاں کرے لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو 0.0 پہ بھی تصور کرے, اپنے خوشبو کی وجہ سے یا اپنی سنسیئرٹی میں کمی کی وجہ سے, تو یہ محسوس ہو کہ اس نے کچھ بندش نہیں کیا, اس نے کچھ اچیو نہیں کیا, تو مسلسل ایک فکر نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. جی, آپ نے درست فرمایا کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے. جیسے سورۃ المؤمنون میں وہ آیت آتی ہے نا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں, جو وہ دیتے ہیں, اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ وہ رب کی طرف لوٹنے والے. تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں یار صدیق کی بیٹی, اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن نیکی کرنے کے باوجود بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں, کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے تو پتہ نہیں کیا اس کا وزن نکلے گا, یا قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں. تو بہت سے لوگ جو واقعی اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو یہ فکر بہت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کام پسند آ جائے. اچھا, اس چیز کو بھی آپ عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے, جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے؟ بس آپ کے کوئی عزیز دوست رشتے دار آ رہا ہے جس سے آپ کو بہت محبت ہے, تو ہم عام طور پر محبت کے اظہار کے لیے خوب کھانے پکاتے ہیں. کھاتے کی محبت کے اظہار کھانے سے ہوتا ہے. اچھا, اب کھانا پکاتے ہوئے سارا وقت کیا خیال ہوتا ہے کہ کھانے والے کو پسند آئے, جس کے لیے پک رہا ہے اسے پسند آ جائے. اور جب وہ کھا کے تعریف کر دیتے تو کیا کہتے ہیں جملہ, قیمت وصول ہو گئی, کیونکہ وہ خوش ہو گیا جس کو خوش کرنا چاہا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہوتا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اچھی نہیں پڑھی گئی, ابھی ہمیں اور اچھی پڑھنی, ابھی اور اچھی پڑھنی. پھر پڑھتے پھر تھوڑا دیر کو قرار آتا ہے, پھر سوچتے اچھا اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیں, ریاکاری نہ ہو. پھر خفیہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ چھپا کے, کیونکہ اللہ کے لیے کرنا, چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن جب انسان کا فوکس ہٹتا ہے, اللہ سے ہٹ کے کچھ اور جاتا ہے, پھر انسان انہیں کے لیے عمل کرنے لگتا ہے. یہ کہیں کہ کیا خوب, کتنے بڑے لوگ ہیں, عبادت گزار ہیں, کیسے. تو دل کی درستگی کا انحصار اس بات پر آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کی خشیت پیدا ہوتی ہے. وہی ہے جس کا ذکر ہم نے پڑھا نا, یخشى اللہ من عباده العلماء. جی, سوال کرنے والا خود اپنا سوال کرے گا. جی, وعلیکم السلام. جی, یعنی کاموں میں اعتدال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں بہت کام کرے اور پھر کچھ بھی نہ کرے. یعنی لوگ ایکسپیکٹ زیادہ کرنے لگتے ہیں تو پھر کام زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں, نہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں.
کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں. پتا ہوتا ہے اللہ کو پتا ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرتے. تو صحیح علم جو ہوتا ہے اور ایمان کی درستگی وہ لوگوں کو خوف نکالتی. اس کے لیے ضرور ورک کرتے رہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے. تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے. کیونکہ بعض اوقات لوگ اتنا بدگمان ہو جاتے ہیں آپ سے، اتنے زیادہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں، تب بھی بالکل کام ڈاؤن رہے، بے فکر رہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا. کوئی بہت زیادہ زیادتی کر جائے غلط فہمی کی بنا پر رونے بھی آئے، تو بھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے کہیں اللہ تو جانتا ہے اور کتنا اچھا کہ تو جانتا ہے، اور میرا حساب تیرے ساتھ ہی ہے، بندوں کے ساتھ نہیں. تو اللہ آپ کے دل کو ٹھنڈک بخشے. نیکسٹ کوئی اور. وعلیکم السلام. جب آپ بلائیں گے، بلانا آپ کا کام، آنا میرا کام، ٹھیک ہے، اور اذن اللہ کا. ہاں مجھے پتا چلتا رہتا ہے. جیسے آرگنائز ہونا چاہیے اور پھر آپ کی پالیسی سے جو فرق آئے گا تو آپ. میں حاضر ہوں، میری تمام تر خدمات حاضر ہیں. ٹھیک ہے، تو بلانے کا ذریعہ میں نے کس طرح کریں؟ وہ آپ انڈین گورنمنٹ سے پوچھیے، کیونکہ ویزا انہوں نے دینا ہے. ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. میں حیدرآباد سے جہاں چاہیں گے میں آ جاؤں گی. کسی گاؤں میں صحرا میں بلائیں گے میں آ جاؤں گی انشاءاللہ. اللہ کی خاطر کوئی جگہ دور نہیں ہے. وہی آپ کو. وعلیکم السلام. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ ان کا ہی نہیں اوروں کو بھی دل چاہ رہا ہوگا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں ایک ہوں اور آپ بہت سارے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن مجھے مشکل اس وقت ہوتی ہے جب لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں اور رش کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دینے لگتے ہیں، لائن نہیں بناتے. میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ اگر 1 گھنٹہ میں مجھے کہیں گے نا کہ میں بیٹھی رہوں، میں آپ سے ملتی رہوں، میں ملتی رہوں گی، مجھے کوئی مشکل نہیں. لیکن آپ اپنا بندوبست کر لیجیے کہ لائن میں. اور پھر دیکھیے ہر وقت کا نا ایک کام ہوتا ہے. مثلا یہ پہلا میرا لیکچر کا ٹائم تھا، اب سوالات جوابات کا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ٹائم ہوگا؟ ملاقات کا ہوگا. ملاقات کا وقت سوال جواب کا نہیں ہوگا. اس وقت بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دے دیجیے، اور پیچھے ایک لمبی لائن ہوتی ہے. ہم اپنے عمل سے دوسرے سب کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. مجھے کوئی نہیں، میرا تو کام ہے، میں تو جواب دیتی رہوں گی، لیکن پیچھے والوں کا کیا ہوگا؟ تو کبھی بھی اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. دوسرا یہ کہ میں چونکہ زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، میرے پاؤں میں کچھ تکلیف ہے، مجھے بیٹھ کے سلام دعا کرنا پڑتا ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے گلے ملنے لگتے ہیں. اب میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کسی کا پورا بوجھ مجھ پہ پڑ جائے تو سوچئے کیا ہوگا، مشکل ہو جائے گی. تو اس میں بھی تھوڑی سی اگر آپ مجھے رعایت دے دیں گے تو میرے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی. سب سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں، میں بیٹھی رہوں گی انشاءاللہ، لیکن لائن بنا کر. ایک اور چیز، بعض وقت اذان ہو رہی ہوتی، اس وقت ہمیں کس کی طرف دوڑنا چاہیے؟ اللہ کی طرف. اس وقت ملاقاتیں چھوڑ دینی چاہیے، لوگوں سے باتیں چھوڑ دینی چاہیے، پھر اللہ کی طرف چل دینا چاہیے. ایک اور چیز، بعض وقت گھر والے باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ گاڑی میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہاں باتوں میں مشغول ہو رہے. ضروری نہیں مجھ سے ملنے میں، آپس میں بھی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم اگلی دفعہ کہتے ہیں شوہر نے منع کر دیا جانے کو، یہ نہیں بتاتے کہ ہم دیر سے گئے تھے گاڑی میں تو اس لیے انہوں نے منع کیا ہے. پھر وہ بھی انسان ہے نا، سارے دن کی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو آپ گاڑی کو چلا کے نہیں جا سکتے، انہوں نے ہی آپ کو لینا چھوڑنا ہے تو ان کی رعایت کیجیے. تو ایک نیکی کا کام کرتے وقت ضرور سوچئے کہ اس کے ساتھ باقی کام غلط تو نہیں ہو رہے. ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو خوبصورت لگتی. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ جی. وعلیکم السلام. جی جاننا تھا کہ آپ یہ جی پہلے اسکاٹ لینڈ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے جاننا ہے کہ آپ محرم کے ساتھ تھی یا پھر کیونکہ مجھے بھی کافی شوق تھا کہ آپ کو میں دیکھا بازو میں پڑی تھی تو دیکھا تھا کہ ہم نے حدیث سائنس میں میل کی تھی الحمدللہ. تو امی جان پوچھتی رہتی تھی کہ میں اکیلی جا سکتی ہوں، تو مجھے شیور نہیں تھا کہ محرم کے ساتھ جانا ہے نہیں جانا ہے، تو وہی پوچھنا تھا. میں شادی کے بعد گئی تھی اور آپ بھی شادی کے بعد ہی جائیے گا.
اس میں کئی اعتبار سے بہت سہولت رہتی ہے، کیونکہ نئی جگہ نیا ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے؟ ہماری سیکیورٹی کے لیے نا، ہماری آسانی کے لیے. جب ہم اس حکم کے بغیر کچھ کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، کہیں نہیں روکا کہ عورت بس اتنا پڑھے اتنا نہ پڑھے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. صلاحیتوں کو دبانا نہیں چاہیے عورتوں کی، لیکن اگر جب تک جانے کا موقع نہیں مل رہا تو آپ اس وقت میں کچھ اور کر لیجیے. جی نیکسٹ. وعلیکم السلام. بہت سالوں سے آپ کی ملاقات کے لیے ترس رہی ہوں. اللہ نے آج پوری کر دی. اللہ کا لاکھ شکر ہے. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، وقت بھی نہیں ہے اور جو اوقات بھی مجھے نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں لے جائے اور وہاں اور کوئی کام نہیں ہوگا باتوں کے سوا، کھانا بھی پکا پکایا ملے گا اور کوئی پریشان نہیں کرے. جی ضرور. آپ سب کریے، آپ کے لیے مشکل نہیں، آپ بھی کریے انشاءاللہ. میرا ایک بہن کا رہتا ہے، ابھی جو آپ سے سوال کیے آپ آنے کے لیے وہ بار بار پوچھ رہا تھا. سب کو بتا دیجیے میں تیار ہوں آنے کو. ٹھیک ہے اللہ نے کوئی بھی راہ نکالے گا انشاءاللہ. کام ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے میرا خیال اتنا آپ کی صورت چاہتی میں، جیسے میں امام کو سوچتی ہوں کہ آپ کے بازو میں کرسی چاہیے آپ کو بیٹھ جائے میرا بتائیے کیسے بھی آپ سے ملاقات یا وہ باتیں کر سکتے ہیں، وہ ملے ہیں جیسے. وعلیکم السلام. اچھا کہتے ہیں کہ السلام علیکم، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے لیکن نیک کام کرتے ہیں تو ان کی اجر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اجر کے بارے میں دیکھیے ہر عمل کا الگ حساب ہوگا نا، نماز کا الگ، روزے کا الگ. تو اب یہ کہ جیسے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں وہ ان کو ان کی سزا ملے گی، پھر آخر میں چاہے جنت میں بھیجے اللہ تعالیٰ یا جہنم میں، پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا باقی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس گناہ کو کم کر دیں؟ الٹیمیٹلی حساب اللہ کے پاس. وعلیکم السلام. جی ہاں. تو دنیا داری کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ میرے پر لیبر لگے کہ دنیا نے چھوڑ دی. ارے ایسا بالکل نہیں ہے، میں سب کچھ کرتی ہوں لیکن پھر بھی مطلب خوش نہیں ہوتے. خاص کے میں وہ کہتے کہ آپ تو اپنا بھاپ کر کے دیکھ لیجیے. ایسا نہیں، ماشاء اللہ ان کے اندر بھی بہت تبدیلی آ رہی ہے. میں نے کہا آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو اتنی اچھی بیوی ملی ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت تبدیلی آ رہی ہے، الحمد للہ بہت اچھی آ رہی ہے ان کے اندر. لیکن کبھی کبھی وہ بہت مطلب میری وجہ سے، تو میں نہیں چاہتی کہ مطلب ہسبینڈ کو بھی خوش رکھنا میرے اوپر میری ذمہ داری ہے. ان سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اگر وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے تو وہ کریے. ٹھیک ہے نا، انہیں کہیں کچھ آپ کی چاہت کچھ میری چاہت. کہاں پہ کر سکتے ہیں دنیا داری؟ اگر دنیا داری کو ڈیفائن کرے کہ مسئلہ یہ کہ کیا آپ اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہیں، آپ زیور نہیں پہنتے ہو، تو پہنا ہوا آپ نے، یہی دنیا داری ہے. ایک اعتدال کی حد تک ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم جیسے لیکچرس میں آتے ہیں سنتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرنا، مطلب علم جو ہے وہ دل کے اندر نہیں اترتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہمیں آپ سے ایک چیز سے شروع کر لیجیے، کیونکہ ایک نیکی دوسری کو راہ دیتی ہے. ایک سے شروع کر لیجیے. مثلاً آج بہت ساری باتیں ہو گئی نا، کیونکہ لالچ یہ تھی کہ پتہ نہیں پھر کب ملیں گے، یہی موقع کب آئے، تو اس لیے آج ہی جتنا ہے آپ کو دے دیں. تو اس میں یہ ہے کہ ساری باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، لیکن کوئی ایک نقطہ ابھی سے سوچ لیجیے. مثلاً ذکر کے اسٹیکر لگانے گھر جا کے، ٹھیک ہے، ایک سے شروع کیجیے. اگر آپ کو اس ایک کی توفیق ہو گئی تو انشاءاللہ اس سے اگلا اسٹیپ مل جائے گا، اگلے سے اگلا ملے گا، اگلے سے اگلا ملے گا. نیکی کو دعوت دیتی. ٹھیک ہے، نیکسٹ. وعلیکم السلام. وہی آپ کو ہم نیک اعمال دنیا میں کرتے ہیں، اس میں ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا اس کا قبولیت کا کیسا ہم کو پتہ چلتا ہے. اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، نیکیوں پر استقامت نصیب ہوتی ہے.
भैया वालेकुम सलाम. बिल्कुल, तो दुनिया भी अल्लाह ने बनाई है. इसमें आप देखिए कि जैसे मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, लेकिन स्कूल जाने से पहले का सुबह का जो टाइम है जिसमें बरकत डाली गई है, उस टाइम पर मेरे वालिद हमें पढ़ाया करते, दीन पढ़ाते थे. सारा दिन स्कूल का पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह स्कूल शुरू करने से पहले दीन पढ़ रहे हैं. एक तरीका तो ये हो सकता है कि एवरी डे टाइम टेबल में कोई जगह फिट कर लें, सुबह में या शाम में, जिसमें आप दीनी तालीम का इंतजाम करें. अगर आप ऐसे पढ़ाई में कि बहुत ही मुश्किल है हर रोज, तो हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लें. जब आपको उस पढ़ाई में थोड़ी सी ब्रेक आए तो आप दीनी तालीम पे ज्यादा फोकस कर लें. पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेके 1 साल का कोई कोर्स कर लें. मतलब हमारे यहाँ एक कोर्स अगस्त में शुरू होता है, जिसमें बच्चियां अगस्त टू अगस्त पूरे कुरान को मुकम्मल करती हैं. और वो डिजाइन इसलिए किया गया है कि मसलन ओ लेवल ए लेवल्स के बाद अगर वो 1 साल ऑफ ले लें यूनिवर्सिटी जाने से पहले, तो उसमें नेक्स्ट एडमिशन से पहले वो अपना कुरान मुकम्मल कर लें और फिर बाद में उनको दोहराती रहें और अपने दीनी तालीम को भी साथ लेके चलें. तो आपको खुद प्लान करना होगा कि किस टाइम पर, क्या डेली बेसिस पर या वीकली या मंथली या एनुअली या कोई एक खास वक्त लेकर अपने हालात के मुताबिक आप देख लीजिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा. टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है. अच्छा, एक बात है, सब एक एक सवाल करें तो औरों को भी मौका मिल जाएगा, लेकिन इस सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ कि जब आपका ध्यान न लग रहा हो नमाज में, तो फिर आप नमाज और स्लो कर दें, आहिस्ता कर दें, आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज पढ़ने शुरू करें, रुकना शुरू करें कि क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा. इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा. नेक्स्ट. वालेकुम सलाम. मेरा सवाल है कि आप ड्यूरिंग पीरियड्स हम नमाज के अलावा हर चीज कर सकते हैं, तो कुरान के ताल्लुक से आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि किस हद तक हम, जैसे जो कुरान के तालिब इल्म हैं वो कुरान मजीद की अगर हिफ्ज कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो तर्जुमा पढ़ सकते हैं, तो उसकी रुख्सत मौजूद है. बिन बास का फतवा है, अगर आप खवातीन के मसाइल वाले जो फतावा है उनको देखिए तो उसमें वो उन्होंने हदीस भी दी होगी, तो भी अपनी रिवाइज कर सकते हैं ना, रिविजन तो कर सकते हैं. कपड़े से पकड़ लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए या किसी भी तरह. नेक्स्ट. वालेकुम सलाम. मेरे लेक्चर्स की सीरीज है हम और हमारे बच्चे, मिसाली माम. इंशाल्लाह अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी टिप्स आपको मिलेंगी. ठीक है. सिर्फ एक छोटी सी चीज ये कि अगर हम मदरहुड को फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एक्सेप्ट कर लें कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंशाल्लाह हम फिर उसको सीखना शुरू करेंगे. माँ बनना एक काम है, एक जिम्मेदारी है. किसी भी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए उसका तरीका सीखना जरूरी है. दुनियावी एतबार से भी किताबें पढ़िए, बच्चों की सेहत सफाई वगैरह कैसे, और दीनी एतबार से भी उनकी तालीम और तरबियत कैसे. तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी किताबें भी हैं, इस पर लेक्चर्स भी हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए तो इंशाअल्लाह फायदा होगा. नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैंने अभी की 6 महीने हो गए हैं कुरान पाक तफसीर से पढ़ना शुरू किया है. अब हालात ऐसे होते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंडसेट हैं. मतलब जिस तरह मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो भी आप लेक्चर्स में मुझे बताती हैं, उनका माइंडसेट और है, किसी और से बात करें उसका माइंडसेट और है. जिस तरह 12 रबीउल अव्वल, वो कुछ लोग कहते हैं ये बिदअत है और बड़ी दलील के साथ कहते हैं. मैंने जिनकी मैं लेक्चर सुना, मोहम्मद मौलाना साहब माशाअल्लाह मशहूर स्कॉलर है, वो कहते हैं नहीं ये बिदअत नहीं है, इसको मनाएं. फिर मैंने सुना कि जी आप लोग कुरान पाक पढ़ के बख्श नहीं सकते, बख्शे वाले को आप क्या कुरान पाक बख्श रहे हो, तो लाइफ स्टाइल. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी एक यूं है, उनको भी मतलब डिफरेंट माइंड सेट्स. हम लोग किस चीज़ पर जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने. इसमें आप देखिए कि जो भी कोई शख्स कोई ऐसी बात करता है तो आप उससे एक सवाल कीजिए कि इस पर मुझे कुरान मजीद की कोई आयत दिखा दीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस बता दीजिए कि आपने ऐसा किया. मसलन आपने 2 चीजें मेंशन की,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا چاہیے کہ نہیں. ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا, کیا صحابہ کرام نے کیا. اگر نہیں کیا تو ہم کیوں شروع کر رہے ہیں. دوسری بات, مردوں کو پڑھ کے بخشیں یا نہیں. کیا حضرت خدیجہ کی وفات پر آپ نے ان کو قرآن بخشا؟ کسی سے بھی پوچھیے کہ مجھے وہ قصہ نکال کے بتائیے قرآن حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات پہ, یا آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی تھی ان کی وفات پہ, جب جنگ بدر سے آپ واپس آئے تھے تو اس وقت آپ کی ایک بیٹی کو دفنایا گیا تھا, آپ نے کیا صحابہ کو لے کے کوئی قرآن بخشا تھا ان کو؟ کوئی دلیل دکھا دیجیے تو میں بھی بخشوں گی. اگر دلیل ہو تو کر لیا کیجیے, اگر نہیں تو سن کے سنی انسونی کر لی. کیونکہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں آباء و اجداد کی پیروی میں کر رہے ہوتے ہیں, دلیل نہیں ہوتی, تو ہر چیز دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. وعلیکم السلام. بہت سارے رسومات ہوتے ہیں تو جو دین اجازت نہیں دیتا, اسی طرح ہمیں وہ اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ جب رشتے داروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے آپ پہلے سے ہی بات کر لیجئے کہ ہم اس دن اس وقت میں آئیں گے, اس وقت میں نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں. سمپل وے میں. اب اگر تھوڑے سے ناراض بھی ہو تو آپ کسی اور طرح ان کو خوش کر دیں. خوش کرنے کے بھی بہت طریقے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر ہم لوگوں کے فائدے کے ہیں, کام کے ہیں, تو ہم کچھ بھی کریں وہ ہم سے ضرور خوش رہیں گے. تھوڑا موٹا اگر ان کے دل میں آئے گا بھی تو ان الحسنات یذھبن السیئات, اچھائی برائی کو دور کر دیتی. اگر اس موقع پر آپ ان کے ساتھ شریک نہیں تو کسی اور موقع پر جب دوسرے ان کو چھوڑ دیں آپ شریک ہو جائیں. وعلیکم السلام. آج بھی ایک بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 19 سال کی, دبئی میں, شاید آپ کو معلوم ہوگا. مجھے نہیں معلوم. تو اس کے پیرنٹس ادھر تھے تو وہ لوگ گئے ہیں تو بچی نے پریشان ہے. ان کو لے آتے تو بھائی ہے وہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ ہم بیٹھے تو بہت سنگین رکھتی ہے. جی میں مل لوں گی انشاءاللہ. ایک کتاب ہے ایاک نستعین, اس میں غم کی دعائیں ہیں, وہ ان کو پڑھنے کو دیجیے. نیکسٹ سوال کیجیے. اذان کا وقت ہے, آخری سوال ہے. جی وعلیکم السلام. بچے ہیں باقی کے 10 سال 13 سال, لیکن یہ کہ نماز میں بہت سستی کرتے ہیں, کبھی ادھر بیٹھیں گے کبھی ادھر, کافی لیٹ کر دیتے ہیں نماز. ایمان کی کمزوری ہے, بچوں کے ایمان میں اضافے کی کوشش کریں. وہ طریقے جو میں نے بتائے ہیں ان کے ذریعے انشاءاللہ پھر وہ خود پڑھیں گے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.